کا جو موضوع تھا میں نے پچھلے جمعے اعلان بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کون سے ایسے مقامات ہیں، کون سے ایسے اوقات ہیں جس جگہ درود شریف انسان کو ہر صورت پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ درود شریف 24 گھنٹے ایک انسان کو پڑھتے بھی رہنا چاہیے۔ اس کی بہت ساری برکات ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلی جو گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیکن آپ جیسا کہ بخوبی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ حالات و واقعات کے پیش نظر بھی کچھ میں موضوعات کا انتخاب کرتا ہوں، حالات کے تناظر کے اندر بھی کچھ موضوعات کا انتخاب مجھے کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے یہ کہا تو ضرور تھا، لیکن اس جمعے شاید یہ موضوع میں نہ پڑھا پاؤں اور اگلا جمعہ انشاءاللہ اسی موضوع پہ پڑھائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہونے والا ایک سانحہ ایسا ہوا ہے جس نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ میں اپنے موضوع کا جو انتخاب ہے وہ یہی رکھوں جو کہ حالات و واقعات کے پیش نظر معاشرے کے اندر جہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہاں اس چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی جائے۔ اس موضوع کے انتخاب کرنے کی جو میری وجہ ہے کہ چند روز پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ الحمدللہ مدرسہ مرکز اسلام جو اللہ کے فضل و کرم سے چک نمبر 19 SP کے اندر ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کے اندر الحمدللہ بچیاں اور بچے قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک خاتون آتی ہے اپنی بچی لے کر، 2.5 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے، اور وہ آ کر اپنی بچی کو داخل کرواتی ہے۔ کہتی ہے جو گھر والے پڑھانے والے تھے انہیں آ کر کہا کہ ہم بچی کو داخل کروانا چاہتے ہیں مدرسے کے اندر، چونکہ بچی کو بڑا شوق ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں آؤں اور آ کے پڑھوں۔ تو گھر والوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ بچی کو داخل کروا دیں، سپارہ لے دیں تو انشاءاللہ ہم اسے پڑھا دیا کریں گے۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کو آپ کسی جگہ چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو بچہ پیچھے سے رونے لگ پڑتا ہے، اور میں نے میری بیٹی کی عمر 3.5 سال ہوئی تو میں پریمیئر پبلک ہائی اسکول یعنی جہاں پڑھاتا ہوں وہاں بچی کو داخل کروانے کے لیے گیا۔ تو جب داخل کروایا اور کلاس میں چھوڑ کے میں نکلنے لگا، بیٹی نے رونا شروع کر دیا، اور تقریباً یہ 1.5 ہفتہ تک سلسلہ چلتا رہا۔ وہاں ٹیچرز ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز سے ساتھ کیئر بھی کرتی تھی، لیکن یہ پھر بھی چونکہ ایک بچے ہے اور بچہ رو پڑتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بچہ ہوتا ہے۔ اسی انداز کے ساتھ ان کی والدہ سپارہ لے کر دے کر چلی گئی، اور بچی نے پیچھے سے رونا شروع کر دیا، اور بچی بڑی رو رہی ہے۔ اسے چپ کروایا، نہیں چپ کر رہی، پارا نیچے گرا دیا، اور بچے کو پھر کہا بیٹا اس کو اٹھائیں اور اس کی مما کو کہیں کہ یہ ابھی جو نا تھوڑی سی بڑی ہو جانے دے پھر داخل کروا دینا۔ بس اتنی بات کہانی تھی، وہ بچی روتی روتی گھر سے باہر نکلی۔ کچھ بچے ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے اور انہی کے گھر والے، انہی کی طرف سے آنے والے بچے، کافی بچے الحمدللہ گھر سے، تو ان میں سے ایک بچے نے، ان کی عزیز ایک خاتون آئی ہوئی تھی، قریب ہی وہاں رہنے والی تھی، وہ آئی ہوئی تھی، اس نے بچی کو سینے سے لگایا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا جی وہ بہت مارا ہے، اسے بہت مارا ہے، اور ہاتھوں کے ساتھ زبردست انداز کے ساتھ اس بچی کو مارا ہے۔ وہ خاتون آتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی بھی ایسا استاد نہیں ہے کہ جو اتنی چھوٹی سی بچی کو مارے، اور اس نے آ کے بغیر سوچے سمجھے، میں گھر میں موجود تھا، عصر کا ٹائم تھا، اور وہ بغیر کسی پوچھے، استاد سے بھی نہیں پوچھا، بس بچے نے کہا کہ جی بہت زیادہ مارا ہے، اور فوری طور پہ اس خاتون نے آ کر شور مچانا شروع کر دیا، تو اینا کیوں ماریا، تو کون نہیں مارنا لیا، ایسے کس طرح کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا خاتون، کیا ہوا، کیا ہو گیا، یہ بچی کو کیوں مارا؟ میں نے کہا اتنی بچی کو کون مارتا ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، رو پڑی ہے۔ اس نے جناب اللہ کافی اس میں اپنے استاد کو یعنی کافی باتیں کر کے وہ خاتون چلی جاتی ہے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ایسے بچہ جو خاندانوں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان انتشار پیدا کرے، ایسے بچے کو ہم نہیں پڑھائیں گے۔
اس کی وجہ یہ ہے آج اس نے یہ بات کی ہے، اپنے استاد کے خلاف جھوٹ بولا ہے، تو کل کو کوئی اور بھی بات کر سکتا ہے۔ اور ہمارا ادارہ ہے، ہم نے اس بچے کو خارج کر دیا، ہم نے کہا ہم نے اس بچے کو نہیں پڑھانا۔ تو شام کے تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے کے بعد ان کی والدہ بھی آئی اور ان کی دادی بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ جی یہ ہمارا جو بچہ ہے آپ نے اسے پڑھانا ہے۔ ہم نے کہا نہیں پڑھانا، بات ختم ہوگی، ہم نے نہیں پڑھانا۔ اب آپ اندازہ کریں وہ جو خاتون آ کے لڑ رہی ہے ہمارے ساتھ، یہ میں اس لیے بات بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ واقعہ اس لیے اس پس منظر میں پیش کر رہا ہوں۔ اب اس خاتون نے، ان کی والدہ بھی آئی اور ان کی دادی بھی آئی اور آ کر کیا کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے اس بچے نے تو بات ہی نہیں کی۔ ہم نے کہا جی اگر اس نے بات نہیں کی تو جو 50 سالہ خاتون ادھر آ کے ان بچوں کے اساتذہ سے لڑ رہی ہے اس کا نام لے رہی، آپ کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، بچے پہ آنچ نہیں آنے دی، بچے کو نہیں سمجھایا کہ بچے کی تربیت کے اوپر اثر پڑے گا، بچے کو جا کے بالکل نہیں سمجھایا، ٹوک انداز نہیں جی ہمارا بچہ ادھر ہی پڑھے گا۔ ہم نے کہا ہم نے پڑھانا نہیں، بات ہی ختم ہو گئی، ہم نہیں پڑھا سکتے ایسے بچے کو۔ بہرحال جی تھوڑا سا ٹائم گزرا، دوسرے دن صبح ہوئی، ایک ان کے گھر سے خاتون آئی اپنے بچوں کو جب چھوڑنے کے لیے، تو اس نے آ کر کہا اگر وہ بچہ نہیں پڑھے گا تو دوسرے وہ کہہ رہے تھے کہ سارے بچے ہم نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہ ہے بچے کی تربیت، یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ ہمارے بچے کی تربیت ہے۔ یہ میں اس لیے بات بیان کر رہا ہوں پتہ چلے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کہتے ہیں نا امام بخاری نہیں پیدا ہو رہا، آج امام ابن تیمیہ نہیں پیدا ہو رہا، آج محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو رہا، آج امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہیں پیدا ہو رہے۔ کیوں نہیں ہو رہے؟ آج کی ماؤں کی تربیت دیکھیں، بچے نے ایک بات کہی اور والدہ بھی جھوٹ بول رہی، دادی بھی جھوٹ بول رہی، کہہ رہی بچے نے یہ بات کہی نہیں۔ ہم نے کہا جی آپ اس خاتون کو لے آئے، وہ خاتون آ کے کہہ دے اس بچے نے بات نہیں کی، ہم بٹھا لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ کہنے لگے وہ اس خاتون کو آنا تو مشکل ہے، لیکن ہم بچوں کو نہیں داخل کر سکتے۔ صبح کے خاتون آئی اور اس نے آ کر کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سارے بچے ہٹا لیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے ادارہ بنایا ہے کیونکہ مدرسہ مرکز الاسلام کا مطلب ہے امن، پیار، محبت، بچوں کی اچھی تربیت، اور یہ بچوں کی تربیت مدارس میں ہوتی ہے، کالجز میں کہاں ہوتی ہے، اسکولوں میں کہاں ہوتی ہے؟ آپ جا کے اسکولوں کے حال تو دیکھیں، استاد ایسے ہاتھ لگا دے تو جھپٹ کے پڑ جاتے ہیں، بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ یہ اسکولوں کی پوزیشن ہے، کالجز کی پوزیشن، آپ جا کے دیکھیں تو صحیح۔ اور مجھے قاری صاحب کو میں لے کے گیا فیضان مدینہ، وہ فیضان مدینہ سے کچھ احباب آئے تھے ہمارے اسکول میں، انہوں نے انوائٹ کیا تھا اساتذہ کو، اور انہوں نے اسکول والوں نے کہا کہ آپ نے اسکول کی نمائندگی کرنے کے لیے جانا ہے، میں وہاں پہ حاضر ہوا۔ تو ٹیچر اجتماع کے حوالے سے وہ مولانا عمران اتاری صاحب کا ایک بیان چلا ہوا تھا، میں نے سنا، مجھے وہ اچھا لگا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا ہمارے معاشرے کے اندر ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہاں جی افسر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کوئی واپڈا میں ہے تو واپڈا میں لگائیں گے، کوئی انجینئر ہے تو انجینئر بنائیں گے، کوئی بزنس مین ہے تو بزنس مین بنائیں گے، کوئی ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر بنائیں گے۔ تعلیم ہے، تربیت ختم ہے ہمارے معاشرے کے، اور یہ تربیت اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مدارس میں ہوتی ہے، مدارس میں ہوتی ہے۔ میں مدارس میں پڑھتا ہوں، میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں پڑھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سادہ کے جوتے اٹھانا ہم اپنے لیے سادہ سمجھتے تھے، یہ قمیض ہے ہماری، ہم دیکھتے تھے استاد نے جوتا اتارا قمیض سے، ایسے استاد کا جوتا ہم صاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ بس اوقات یہ ہوتا تھا کہ مسجد کے اندر استاد کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، کئی بچوں کی نظر ہوتی تھی استاد جوتا کہاں پہ اتارے، کئی بچوں کی نظر ہوتی تھی، جوتا اتارنا دیکھا استاد نے کہا ایڈوانس اٹھا کے سامنے رکھ دینا۔ بس اوقات اساتذہ کیا کرتے تھے، وہ دیکھ لے بچہ آگے بڑھنے لگا فوری جوتا پکڑ لیتے تھے، کہتے نہیں سائڈ کو، سائڈ کو خود وہاں پر۔ یہ الحمدللہ یہ تربیت مدارس میں ہوتی ہے۔ اور پھر میں اس لیے میں نے شاید یہ واقعہ میں نہ بیان کرتا، بیان کرنے کی کچھ وجوہات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے۔
اور کہا ہم سارے بچے ہٹا لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, ہٹا لیں گے. اب یہ معاملہ چلا آگے. جب چلا اب وہ بچہ جب آیا اس بچے نے کہا جی میں نے یہ بات کہی ہے. بچہ کہہ رہا ہے میں نے یہ بات کہی ہے, دادو جھوٹ بول رہی, میرے بچے نے یہ بات نہیں کی ہے. اب میں بڑا حیران. اب 50 سال کی جو ہم نے خالہ کہتے ہیں, میں نے کہا خالہ نہیں, کچھ تو خیال کرے, بچے نے ایسی بات کی آپ اسے سمجھائیں, ٹھیک ہے نا, یہ بات تو نہیں نا ٹھیک ہے. اچھا پھر آج کیا صبح واقعہ ہوا؟ کل مجھے کہنے لگے جی ٹھیک ہے اور بڑی مسیحا نے اور بڑے مدرسے نے سے ہوتے پڑھا لیں گے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ پڑھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھا کہ کام نہیں چلا, صبح کو آ کے انہوں نے دیگر بچوں کو نشانہ بنا لیا. ایک دو بچے وہ بیچارے ادھر پڑھنے آتے تھے, انہیں کہنے لگی یہ بچہ نہیں نہ پڑھے گا, میں پڑھن تو انہوں نہیں دے رہے تھے. میں صبح اسکول جانا تھا میں نے, اور میں لیٹ ہو رہا تھا, اوپر سے وہ خالہ جی آ گئی اور میں نے کہا یہ خالہ جی ہم نے داخل نہیں کرنا, اس بچے کو داخل نہیں کرنا, باقی آپ اس بچے کی بات کریں گے ہم آتے ہیں. اس بچے کو ہم نے داخل کرنا. وہ بچوں سے لڑنا شروع ہوگی, اگر یہ ہمارا بچہ نہیں پڑھے گا ان بچوں کو بھی میں نے پڑھنے نہیں دینا. بچوں کو لڑنا لگی. بچوں کو پتا کیا کہنے لگی, تسی باہر نکلو ذرا, اور جڑے میرے والے نا تو نہ نبڑنے میں باہر کریں. آپ اندازہ کریں 50 سال خاتون ہے, اور اندازہ کریں میں نہانے لگا تھا, میں پیچھے مڑا, میں نے کہا خالہ جی کچھ تو خیال کریں, آپ اتنی بڑی ہیں اور یہ بات آپ بچوں کو کہہ رہی ہیں. دیکھنا باہر چلو, اسکول میں چلو, وہ میرے جو ہیں وہ نپٹیں گے تمہارے ساتھ. چھوٹے چھوٹے بچے, کتنی عمر ہے وہ 7 سال یا 8 سال اس بیچاروں کی عمر. ادھر نہیں پڑھا, عام لوگوں کو بھی نہیں پڑھنے دینا, بچے پہ نہیں آ جانے دی. ایک دفعہ بچے کو نہیں سمجھایا بیٹا تم نے یہ بات کی کیوں کی ہے, تیرا استاد ہے معافی مانگ استاد سے. ایک دفعہ نہیں کہا, ایک دفعہ نہیں کہا. کیوں کہیں تعلقات ہیں, ٹھیک ہے نا, مارنا دھاڑنا یہی تو بچوں کی ہم نے تربیت کر دی. آج معاشرے کے اندر کیا چلتا ہے, معاشرے کے اندر یہ ٹرینڈ چلتا ہے, عزت بتانی ہے, وقار بنانا ہے, 4-5 سٹ دیو بندے نو مار دے تو تھوڑی جناب کو نیڑے لگ گیا, تھوڑی عزت بڑی کرے. یہ آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. وہ کچھ تو خدا کا خوف کرو, اللہ کی بندو, کیا ہو گیا؟ یہ ہے آج کا ہمارا معاشرہ اور بچوں کی تربیت. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. کیا ایمان والو اپنے اہل و عیال کو, اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. بچوں کی تربیت ایک بنیاد اساس ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر بچوں کی اچھی تربیت نہ کی جائے تو کیا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور معاشرہ جب بہتر نہیں ہوگا کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ جو بچوں کی تربیت کو بگاڑتے ہیں وہ ملک کے دشمن ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ آپ کس طرح کی برآمیختہ گفتگو کریں گے, بچوں کو بگاڑیں گے, بچوں کی تربیت غلط سمت کی طرف لے کر جائیں گے, تو کیا وہ بچے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے؟ وہ اپنا ٹیکا بنائیں گے, وہ اپنی بدماشی کریں گے, وہ اپنا غنڈہ گردی کریں گے, کیونکہ ہم سبق یہ دے رہے ہیں, ہم بچوں کو سکھا یہ رہے ہیں. آج نہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو رہے, آج نہیں امام ابو حنیفہ جیسی عظیم فقہ جیسی شخصیت پیدا ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا چھوڑ دی. اور آج صبح کو یہ بات کی, ہم آگے کی پلاننگ کیا ان کی میں نہیں جانتا ہوں, آگے کی ان کی پلاننگ کیا, کہہ گئے کہ ٹھیک ہے ہم اور جگہ پڑھا لیں گے, آج آگے بچوں کو دھمکا دیا. کل کو کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا ہے, اور مجھے افسوس ہے انتہائی اس طرح کے معاشرے کے لوگوں کے اوپر کہ بچہ سچ بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے, اور اس کے جناب والا جو بڑے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے بارے میں. اور بچوں کی ایک دفعہ نہیں آ کر کہا بیٹا تو جا کے معافی مانگ اپنے استاد سے, تم ایسی کیوں بات کی, کچھ کہا ہی نہیں استاد. اور انہوں نے پھر یہ بھی مجھے باتوں میں ایک بات کہہ دی, کام تے پہ نہیں ہے نا. میں نے کہا دیکھیں آپ کے دیگر بچے پڑھ رہے ہیں, ہم نے کچھ کہا جی, میں انی دفعہ ساتھ میں 5-6 بار ہی تم کہہ دیتا ہے بھئی ایک غلط بات ہے, میں غلط بات کو کیسے تسلیم کر لوں؟ پھر بڑے جھوٹ بول رہے ہیں, چھوٹا سچ بول رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے بات کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بات ہی نہیں. ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا تو جا کے معافی مانگ استاد سے, تو نے کیوں ایسی بات کی. ایک دفعہ اس خاتون کو نہیں لے کر آئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے باجی کو دیں, بات ختم ہو.
یہ ہے ہمارا معاشرہ. آپ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ معاشرہ بہتر ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا. یہ دین کی آپ دھان کے میدان میں نکلیں گے، بے شمار لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. اس میدان میں جب میں نکلا ہوں، جماعتوں کا سربراہ بنا تھا، تو قاری صاحب بھی ماشاءاللہ اس چیز کو بڑے قریب سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جماعتیں پیچھے پڑ جاتی ہیں آپ لوگوں میں. آپ معاشرے کو سنوارنے کے لیے نکلیں، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نکلیں، بے شمار لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے. ایسے آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، معاشرے کو بہتر کرنا. اور آج ہمارا معاشرہ جو بدترین معاشرہ بنتا جا رہا ہے اسی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. بچے کی جب 7 سال عمر ہو جائے نا، 7 سال عمر ہو جائے، تربیت کریں. اس کی اچھی انداز کے ساتھ تربیت کرنا یہ ماں باپ کا حق ہے. اور مجھے وہ جو گفتگو میں نے بتایا تھا وہ مولانا عمران اتاری صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت اور بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ بچے کا سب سے پہلا جو ٹیچر ہوتا نا، پہلا ٹیچر اس کے والدین. پہلا ٹیچر والدین. آپ سب ٹیچر ہیں. میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، صرف میں ٹیچر نہیں، آپ سب ٹیچر جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ کے بچے ہیں، آپ ٹیچر ہیں. آپ کا حق بنتا ہے آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. یہ پہلی درسگاہ ہے، ماں باپ کی درسگاہ. آپ سب سے اگر آپ بچوں کو بتائیں گے نا بیٹا یہ بری چیز، اس کے قریب نہ جاؤ، اگر اسکول میں ایسا کام دیکھے گا تو کہے گا یہ غلط ہے. والدہ نے بتایا تھا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ پہلا ٹیچر والدین ہے، پھر دوسرا ٹیچر اسکول بنتا ہے. اچھی تربیت. مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. 7 سال تک عمر ہو جائے تو بچوں کو نماز کا حکم دو. مطلب کیا اس حدیث کا؟ 7 سال سے پہلے اس کی اچھی تربیت کرو، اسے نماز سکھاؤ، اسے وضو کا طریقہ سکھاؤ، اسے نماز کے بنیادی اصول سکھاؤ، دین کے بنیادی اصول سکھاؤ. جب 7 سال کی عمر کا ہو جائے تو وہ بیٹا نماز پڑھ. ساتھ ہی فرما دیے جب 10 سال کی عمر کا ہو تو پھر ڈانٹ کے نماز پڑھاؤ، نہیں پڑھتا ہے. دین کے اوپر عمل کرواؤ، دین کی جو حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہنے کی اسے پابندی کرو. آج ہم تلاش کر رہے ہیں کسی مسیحا کی، کیسے پیدا ہو مسیحا جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں. مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ملک پاکستان پہ قرضہ چڑھتا جا رہا ہے. مجھے کوئی یہ بتا سکتا ہے، آپ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں، جب سے ملک پاکستان بنا ہے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی حکومت میں قرضہ کم ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. میں نے نہیں سنا یعنی فلاں حکومت آئی ہے اس نے اتنا قرضہ کر دیا، فلاں حکومت گئی خزانے خالی ہو گئے. ہر آنے والی حکومت کے یہی الفاظ ہیں. اور سارا بوجھ کس پہ گر رہا ہے؟ چونکہ ہمیں مانگنے کی عادت ہے، ہم قرآن و حدیث کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، چونکہ ہم نے اپنی آنے والی جو جنریشن ہے اس کو تیار ہی نہیں اس لیے کیا، اس کی تربیت نہیں اپنے کی قرآن و حدیث کے مطابق اپنے بچوں کو ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کی. نہیں ڈال رہے، بچوں کی تربیت نہیں کر رہے. ہم کیسے سمجھتے ہمارا ملک پاکستان سنور جائے گا، ہمارا ملک پاکستان عظیم ملک بن جائے گا؟ آپ پس نہیں رہے. ہم کتنی مہنگائی ہے. بل آیا مجھے مدرسے کا 6,500 بل آیا، کبھی 500 آتا تھا، 700 آتا تھا. ہمارا ماشاءاللہ مدرسہ کئی مخالفین ہیں، روک دیا سارا کچھ نے کچھ مخالفتیں کی، فنڈنگ روک دی. کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنی پوری برداشت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اس دامن کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا اسوہ کیا ہے. اور کچھ کہتے ہیں جی ہاں جی ہم باہر نکل لیں گے، یہ کریں، وہ کیا کریں؟ وہ حق کی خاطر اگر بندے کی جان جاتی ہے تو ڈرنا کیا؟ اور ایک بات سن لے، اگر آپ کسی کے بارے میں نہ برا چاہتے ہیں نہ کسی کا برا کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب آپ کا برا نہیں ہونے دے گا، کبھی نہیں ہونے دے گا. نہ آپ نے کسی کے بارے میں برا کیا. اگر دھمکیوں سے ڈر جانا ہوتا تو میرے نبی طائف نہ کبھی جاتے، 10 دن قیام نہ کرتے، جسم پہ پتھر نہ کھاتے. اگر دھمکیوں سے ڈرنا ہوتا تو قریش والوں نے جا کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں،
جائیداد دینے کے لیے، زمین دینے کے لیے تیار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسے کہ یہ دعوت دینے سے رک جائے تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، میں تب نہیں باز کی۔ گھر کا محاصرہ کیا گیا، ہجرت میں مجبور کیا گیا، بلال کو جلتے ہوئے کولوں میں لٹایا گیا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، صحابہ کرام کے جسموں کو دو جسموں کے اندر چیر دیا گیا۔ کیا وہ ڈر گئے؟ کیا وہ گھبرا گئے؟ جب دین کے راستے میں نکلے ہیں تو پھر ایک عزم لے کر نکلے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دین کی دعوت کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک اللہ پاک نے ممکن کیا ضرور پہنچاتے ہیں۔ پیچھے نہیں ہٹے گی اللہ اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑا اللہ کے فضل و کرم سے کریں۔ بچوں کی تربیت بنیاد ہے۔ یہ میری بات آج سوچ لیں، جو والد اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتا ہے وہ والد پاکستان کا سب سے بڑا وفادار والد ہے، وہ ملک کا وفادار ہے، وہ قوم کا وفادار ہے، وہ آدمی قرآن و سنت کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا آدمی ہے۔ اور جو بچہ جو شخص اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا وہ ملک پاکستان کا وفادار نہیں ہے، وہ قوم ہی ایسی تیار کر رہا ہے جو ملک کو بھی نقصان پہنچائے، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے۔ یہ واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، جو ابھی سنانے لگا ہوں۔ جب مائیں اچھی ہوتی نا تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں نا تو پھر امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ماں کا واقعہ جو پہلے بھی میں نے سنایا تھا، آج پھر سنانا چاہوں گا۔ فروخ نامی ایک شخص تھا، فروخ، ان کا ایک بیٹا تھا امام ربیعہ، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی پیدائش سے پہلے ابھی ان کی جو خاتون تھی وہ حاملہ تھی اور خلافت بنو امیہ کا دورہ تھا، وہ جانے لگے جنگ کے لیے۔ تو جب جنگ کے لیے وہ جانے لگے تو 30,000 اشرفیاں وہ اپنی بیوی کو دے کر چلے جاتے ہیں۔ 30,000 اشرفیاں جنگ کے چلے۔ اب جنگ کا عرصہ اتنا طویل تھا، اتنا طویل کہ 27 سال لگ گئے، 27 سال، اور بیوی حاملہ تھی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ بچے کی عمر بھی 26-27 سال۔ اب جب وہ 27 سال بعد گھر واپس آتے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، کمر میں تلوار لٹک رہی ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آتے ہیں اور نیزے کی نوک سے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ سامنے ایک نوجوان آتا ہے، گھر چونکہ خود کا ہوتا ہے، بغیر کسی جھجک کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں اور نوجوان پکڑ کے پیچھے دھکیلتا ہے، اور تو کون ہونا ہے ساڑھے گھر کے اندر بیٹھا والا؟ آپ کون ہیں؟ یہ ہمارا گھر ہے، آپ داخل کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، یہ تو ہمارا گھر ہے، تو کون ہے اس گھر کے اندر؟ اس نوجوان کو کہتے تو کون اس گھر میں داخل؟ یہ تو گھر میرا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ گھر میرا ہے۔ اب یہ دونوں میں جب کلام ہو رہا تھا تو آوازیں اونچی ہو گئی۔ آپ کو پتا پھر اہل محلہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اسی محلے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب جھگڑے کا معلوم ہوتا ہے، پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نا یہاں کرائے پہ مکان لے دیتے ہیں، آپ اس کرائے کے مکان میں چلے جائیں، آپ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ لگا میرا نام فروخ ہے، فروخ، میں مدینہ منورہ کا باشندہ ہوں۔ جب نام لیا اونچی آواز تھی، یہ آواز بیوی کے کانوں میں پڑتی ہے۔ جب بیوی کے کانوں میں پڑی، بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں زبان سے، کہتی بیٹا یہ تیرا باپ فروخ ہے اور تو اس کا بیٹا ہے۔ 27 سال بعد ملے اور اس قدر پیار اور محبت جب پتا چلے بیٹا ہے، 27 سال کا نوجوان ہے، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور باپ جب
بیٹے کو سینے پہ لگائے اور 27 سال کے بعد جب بیٹا اپنے باپ کو سینے سے لگائے وہ کیفیت باپ تو جانتے ہیں کیسی کیفیت. بہرحال گھر کے اندر داخل ہوئے, سکون کیا, آرام کیا. بیوی سے پوچھتے ہیں فروخ کہ میں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا تھا تمہیں, 30,000 اشرفیاں وہ کدھر ہے؟ بیوی بڑی سمجھدار تھی. عورتیں جب سمجھدار ہونا تو سمجھداری والی باتیں کرتی, وہ جھوٹ نہیں بولتی, وہ الزام تراشی نہیں کرتی, وہ دھمکیاں نہیں دیتی آ کر. سمجھدار عورت تھی. اس نے کہا کہ وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہیں, آپ آرام کر لیں, انشاءاللہ میں آپ کو دیتی ہوں. نماز کا ٹائم ہوا, ادھر سے امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی چلے گئے مسجد نبوی کے اندر. مسجد کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, مسجد نبوی. بیوی نے اپنے شوہر کو بھی کہا کہ آپ بھی نماز پڑھائیں. تھکاوٹ تھی, تھکاوٹ دور ہوئی, وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. مسجد میں جاتے ہیں, فروخ دیکھتا کیا ہے؟ فروخ دیکھتا ہے ہزاروں کا مجمع ہے, جمع غفیر لگا ہوا ہے, لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے لوگ دیکھ کر بڑا حیران ہوا. ایک نوجوان بیٹھا ہے درمیان میں اور وہ درس حدیث دے رہا ہے, قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے. فروخ بڑے حیران ہوتے ہیں, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کون ہے. چونکہ انہوں نے سر پہ ٹوپی تھوڑی سی لمبی دی تھی, پتا چلا والد آگے سر جھکا لیا. اب پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے. بڑی کوشش کر رہے ہیں, ساتھ والے بندے سے پوچھتے یہ کون ہے, یہ کس کا لگتے جگر ہے, یہ کس کا نور نظر ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہے اور ہزاروں کے مجمع کو درس حدیث پڑھا رہا ہے. یہ کون ہے, کس کا لال ہے؟ بتانے والے نے بتائے عبد الرحمن فروخ کا بیٹا امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ. بس یہ بات سنی تھی, خوشی سے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور روتے روتے گھر پہنچے. بیوی سے کہا اے میری بیوی, میرا بیٹا مسجد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی مسجد ہے, میرا بیٹا درس حدیث دے رہا ہے. اور اس درس حدیث کے اندر کون؟ وقت کے بہت بہت بڑے امام, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شامل, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے اندر شامل جو درس حدیث کا سبق امام ربیعہ سے سیکھ رہے. بیوی بڑی سیانی تھی, سمجھدار تھی, پوچھنے لگی اپنے خامن سے مجھے یہ بتاؤ تمہیں 30,000 اشرفیاں عزیز ہیں یا تمہیں تمہارے بچے کا یہ بیٹھ کر تعلیم دینا سب سے زیادہ عزیز؟ کہا میں 27 سال پار رہا ہوں, 27 سال بڑے ملکوں میں گیا ہوں لیکن ایسا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا. کہا 30,000 اشرفیاں اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. تو بیوی نے کہا جو 30,000 اشرفیاں آپ دے کر گئے تھے وہ ساری کی ساری اشرفیاں میں نے بچے کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دی. یہ ہے مائیں, تو پھر امام ربیعہ کیوں نہ پیدا ہو, پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ پیدا ہو. یہ ہے خواتین کا کردار. جب معاشرے کے اندر خواتین کا کردار یہ ہوگا پھر امام مالک بھی پیدا ہوں گے, پھر امام ربیعہ بھی پیدا ہوں گے, پھر امام حسن بصری بھی پیدا ہوں گے, پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوں گے, پھر امام ابو حنیفہ بھی پیدا ہوں گے, پھر امام بخاری بھی پیدا ہوں گے, پھر امام مسلم بھی پیدا ہوں گے, امام ابو داؤد بھی پیدا ہوں گے, پھر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوں گے, پھر محمد بن قاسم بھی پیدا ہوں گے. اگر ایسی مائیں موجود ہوں معاشرے کو سنوارنے کی ضرورت ہے. حقیقی بات ہے. لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, جو مرضی چاہے کہیں کرے, وہ پوچھنے والا ہے. وہ بھول جاتے ہیں کہ ذات آسمان پہ بیٹھی ہے, اس کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی. اس کو بھول جاتے ہیں, خود کو خدا لوگ سمجھ بیٹھے. ہاں جی, اگر فنڈ بند کر دیں گے مدرسہ نہیں چلے گا, بچے ہٹا دیں گے مدرسہ بند ہو جائے گا. نہیں, وہ مدرسہ اسلام کا قلعہ ہے, اسے آباد میری ذات خدا بندی نہیں کرنا. میں نے کبھی, میں تو ایک نوکر ہوں, ایک ملازم ہوں, اس کا غلام ہوں. بس یہ ہے کہ وہ اپنی غلامی مجھ سے کروا لے. دین کا غلام ہوں ادنا سا, بس یہ تمنا, یہ آرزو ہے کہ اللہ دین کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور دین کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما.
اسی اخلاص کی بنیاد پہ مدرسہ مرکز الاسلام کی بنیاد رکھی گئی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. بس آج کے خطبے کے اندر بچوں کی تربیت آپ نے ضرور کرنی ہے. پہلا جو ٹیچر